ہم اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے۔ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش۔ پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو۔ شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو، کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی، تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر
کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں؟ اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتہ۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے آمریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے، چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ، ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا۔ 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا، تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے۔ میں پاکستان کے عوام
کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کرے. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے آئینی عدالت کا. ہم سب مل کے